صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. واللہ ہم نے دیکھا عورتوں کو. زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کبھی کبھار کر لیا کریں تھوڑی سی تکلیف، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ اکبر. مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ پہنچے اس کے دربار میں. سیدنا زید رضی اللہ عنہ کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ پوچھتا ہے، مسیلمہ پوچھتا ہے میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں نبی ہوں؟ فرمایا میں نہیں سنتا، بہرا ہوں، مجھے تیری بات نہیں سمجھتی. اللہ اکبر. اچھا سبق دیا، اللہ کی قسم محمد کو سبق دیا ہے. ختم نبوت کے عنوان پہ اگر کوئی بات کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی ہو، مومن سنتا ہی نہیں. اس پہ توجہ کرنا، اس پہ ذرا غور و فکر کرنا، اس کی صحیح غلط کو پرکھنا، جانچے تو صحیح. نہیں، محمد کریم کی نبوت کے علاوہ کسی کی بات ہو مومن سنتا ہی نہیں سنتے. ہم جو دعویٰ کرتا ہے جھوٹا ہے. کون ہے، کتنا بڑا، نہیں کوئی معیار نہیں اسے پرکھنے کا. ایک معیار ہے جو سرور کونین کی نبوت کا منکر ہے، وہ جھوٹا. فرمایا نہیں سنتا. اچھا کہتے محمد ابن عبداللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ سچے نبی. بھئی ابھی میری باری تو بہرا تھا، ان کی باری تو اعلان کرتا. کہتے ہاں تیری سنتا نہیں ہوں، وہ سچے نبی. ماں کا کردار کیا ہوتا ہے، تیرا مقام کیا ہے، اصل میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اچھا جلاد کو بلایا، اے مولوی صاحب کو پکڑو ذرا، ہاتھ آگے بڑھاؤ. رکھا ہاتھ، کاٹ دیا. اب بتا میرے بارے میں کیا کہتا ہے. فرمایا واللہ انت کذاب، اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے. واشہد ان محمد رسول اللہ. ہاتھ کٹ گیا. میں اعلان کرتا ہوں محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا بھی سمجھ نہیں آئی، بازو بھی کاٹ دو. پھر پوچھا، جواب پھر وہی ہے، تو جھوٹا ہے، سرور کونین سچے نبی. دوسرا بازو، ٹانگیں، داستان لمبی ہے. جسم جتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا گیا، نعرہ تکبیر اتنا بلند ہوتا گیا. تو جھوٹا ہے، مدینے والا سچا ہے. تیری سنتا نہیں، ان کی نبوت کے اعلان سے رکتا نہیں، کاٹ دے، ایک ایک ٹکڑا اڑا دے جسم کا. ہر ٹکڑے سے آواز آئے گی واللہ انت کذاب اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے. قتل ہو، شہید کر دیے گئے. ماں کو کسی نے آ کے بتایا، اماں تجھے پتا چلا ہے وہ زید کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا کیا ہوا؟ مسیلمہ نے پکڑ لیا. اچھا پھر؟ اپنی نبوت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے انکار کر دیا. پھر بازو کاٹا، دوسرا کاٹا، تیسرا کاٹا، داستان نبی ساری سنائی. ماں اطمینان کے ساتھ سنتی. تیرا احترام کیا ہے میری بہن، تیری اسلامی تاریخ میں حیثیت کیا ہے؟ ماں پورے حوصلے اور احترام کے ساتھ سنتی ہے. اس کی گردن کاٹ دی. اچھا یہ بتا میرا بیٹا کس عقیدے پہ مرا؟ اب خبر دینے والا کہتا ہے عقیدہ ایک ہی تھا. کہتا اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. فرمایا سن، کاٹ دیا. 100 ٹکڑے، 200 ٹکڑے. واللہ انی ولدتہ لہذا الموقف واحتسب اجرہ علی اللہ. میں زید کی ماں قسم اٹھا کے کہتی ہوں میں نے بیٹے کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پہ جان قربان کر. یہ تیرا کردار ہے تاریخ میں، یہ تیرا مقام ہے. اسلام نے تجھے یہ حیثیت دی ہے. تو اپنی حیثیت سمجھی نہیں. تو یہ سمجھتی ہے کہ ریسپشن پہ بیٹھ کے کسی فیکٹری میں مزدوری کر کے تیرا وقار بڑھتا ہے. لوگ تیرے حسن کی قصیدہ خوانی کرتے ہیں تو تیری عزت میں اضافہ آتا ہے. اللہ کی قسم یہ تیری توہین ہے، یہ تیری توہین ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اپنی نمائش کرنا، تو جن سے بازار نہیں ہے، تو کھلونا نہیں ہے، تو انسانوں کے لیے دیکھنے کھیلنے کی چیز نہیں ہے.
تو کسی پارک میں رکھا ہوا مجسمہ نہیں ہے کہ لوگ آئیں اور اسے چھیڑ چھاڑ کے اس کے ساتھ فوٹو سیشن کروا کے چلے جائیں. تو نازک آبگینہ ہے. قواریر اللہ کے نبی نے تجھے قرار دیا. تو نازک آبگینہ ہے اور آبگینوں کو تو شو کیس میں سنبھال کے رکھتے ہیں. تو نے دامن چھڑایا اطاعت سے, اللہ کی بندگی سے, شوہر کی پابندیوں کے نام پہ تو نے آزادیوں کے رستے اختیار کیے, یہ زنجیریں توڑوائی اطاعت اور بندگی کی, اور نتیجہ یہ ہے آوارگی کی زنجیریں تجھے پہنا دی. سیدہ ام حمید رضی اللہ عنہا بڑی خواہش تھی, بڑی محبت تھی کتاب و ان کی سنت کا دائی کہ رسول بیت کریم صلی اللہ الحکمہ. علیہ وسلم کی اقتداء میں آ کے نماز پڑھیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام حمید مجھے معلوم ہے تجھے بڑی رغبت ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھ, لیکن تیرا گھر میں نماز پڑھنا میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے. تیرا گھر میں نماز پڑھنا میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے. امام احمد نے اپنی مسند میں یہ روایت نقل کی, سیدہ ام حمید رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں نہیں, آخری کمرے کے آخری کونے میں ایک جگہ مختص کر کے زندگی بھر پھر وہاں عبادت کرتی رہی. میرے نبی کی خواہش یہ ہے نا کہ ام حمید گھر میں رہے تو میں گھر میں رہوں. دنیا تجھے کیسا دیکھنا چاہتی ہے, تیرے دوست, تیرے کالج فیلوز, تیری وہ مخلوط پارٹیز, تیری شمولیت, لوگ تجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ڈیمانڈ کرنے والا آج ڈیمانڈ کرتا ہے, کل پیچھا مڑ کے تجھے دیکھے گا نہیں, بھول جائے گا. وہ اپنی فرینڈ لسٹ سے تیرا نمبر ریموو کر دے گا, تجھے یاد بھی نہیں رکھے گا. اس کو دیکھ وہ کیا چاہتا ہے جو کبھی تجھے بھولتا نہیں ہے, کبھی تجھے چھوڑتا نہیں. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المرأۃ عورہ, عورت اتنی قیمتی ہے چھپا کے رکھنے کی ہے. اللہ اکبر. لوہا ہو نا, لوہا یہاں پھینک دو وہاں پھینک دو, اس کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. یار یہ سریا ہے 2 فٹ کا, کون لے کے جائے گا؟ اللہ اکبر. 2 فٹ کے سریے کی بات نہیں کرتا, 10 کلو لوہے کی بات نہیں کرتا. اسے جہاں بھی پھینک دو, بازار میں پھینک دو, وہاں رکھ دو, ٹھیک ہے یار شام کو اٹھا لیں گے. لیکن سونا, مولوی دے ممبر تے کوئی نہیں رکھتا کہ مولوی دا کی اتبارے پر چک کے جیل چھپا. مذاق کی بات نہیں. لوہے کو کون اٹھائے گا, اس کی اوقات کوئی نہیں. لیکن سونا ایک ماشا ہو, میں کلو کی بات نہیں کرتا, ایک ماشا بھی ہو, جیب میں ہو, ہم یہ اظہار بھی نہیں کرتے کہ میرے پاس سونا ہے. قیمتی ہے نا, مجھے اس کی ضرورت ہے, مجھے اس کے ساتھ محبت ہے, میرا مال ہے. اور میرے بھائی اور میری بہن, تو سمجھ یہ جو بازار میں پھرتی ہے نا, یہ زنگ آلود لوہا ہے. اگر تو گھر میں بیٹھی ہے تو اللہ کی قسم تو سونے سے زیادہ قیمتی. تجھے اگر اسلام سنبھال کے رکھتا ہے نا, پردے میں ملفوف کر کے رکھتا ہے, شیشوں میں بند کر کے رکھتا ہے, تو تجھے سونا قرار دیتا ہے. مٹی کے ڈھیر سرے بازار اڑتے رہتے ہیں, ٹیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں, کتے ان پہ پیشاب کرتے ہیں, چور ان میں پناہ لیتے ہیں, لوگ ان پہ جانور باندھتے ہیں, کوئی کبھی نہیں روکتا. لیکن اچھی قیمتی گاڑی کے ساتھ کوئی ہاتھ بھی لگا دے تو لوگ تڑپ کے اٹھتے ہیں, میری گاڑی خراب کر دی. تو اپنی حیثیت سمجھ, کیوں اپنے آپ کو مٹی بنا کے پھرتی ہے؟ المرأۃ عورہ, عورت سونا ہے اور سونے کو محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے. جاؤ کسی صراف کی دکان پہ جا کے دیکھ لو, شیشے کے شو روم ہوتے ہیں, اس میں ان چھوٹے چھوٹے کانٹے بالیاں, اور باہر 20,000 پہ ایک گارڈ رکھا ہوا ہوتا ہے, 1.5 لاکھ کی گن اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی. کبھی جوتوں کی دکان پہ بھی گارڈ دیکھا؟ سونے کی دکان پہ گارڈ ہوتا ہے. اللہ کے لیے سمجھو, اسلام تمہیں سونا بنا کے رکھتا ہے, اسلام تمہیں ہیرے اور موتی بنا کے رکھنا چاہتا ہے. تم اپنے آپ کو مٹی بنا کے گلیوں میں رولتی پھرتی. المرأۃ عورہ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. عورت سونا ہے, اسے چاہیے
کہ یہ ملفوف ہو کے رہے. جب یہ برہنہ چہرے کے ساتھ بازار میں نکلتی ہے شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے. شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں جنوں میں بھی ہوتے ہیں. اس کی طرف جھانکتے ہیں اور فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهَا, تو اپنی رحمت اپنے رب کی رحمت کے بہت قریب تھی. تب وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا, جب اپنے گھر کی چار دیواری میں تھی, جب تو نے وہ چار دیواری پھلانگی اور بازار میں نکلی اور لوگ تیرے حسن و جمال کے قصیدے پڑھنا شروع ہوئے, تو خوش ہوتی ہے کہ میرے جمال کے تذکرے ہوتے ہیں. در حقیقت تیرے جمال کے تذکرے نہیں ہوتے, یہ تیری تعریف کی صورت میں تجھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے نا کیا پرسنالٹی ہے, اس کا مطلب ہے تیرے چہرے پہ گندگی کا جوتا مارا جاتا ہے. جب تیرے حسن و جمال کے تیرے رنگ کی قصیدہ خوانی ہوتی ہے تو تجھے بدکار اور بے حیا کہا جا رہا ہوتا ہے, تجھے سمجھ نہیں آتی. تو اپنے رب کی رحمت کے بڑی قریب تھی. وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا, جب تو اپنے گھر کے اندر تھی, جب تو بلا شرعی عذر اور بغیر شرعی لباس کے تو بازار میں نکلی تو تو رسوا ہو گئی زمانے میں. اور شیطان سارے تیری طرف نگاہ اٹھا کے تبصرے کرتے ہیں, ہاں باپ تو بڑا نمازی ہے لیکن یہ دیکھو آوارہ پھر رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آخری بات عرض کرتا ہوں, فرمایا صنفان من اہل النار, انسانوں کی دو قسمیں ہیں جو جہنم میں جائیں گے. ایک مردوں سے تعلق رکھتی ہے, کبھی اس پہ بات ہوئی تو عرض کریں, اور دوسری عورتیں. فرمایا نساء, عورتیں, کاسیات عاریات, برانڈڈ, بڑی دکان سے, یہاں سے نہیں سائیوال سے شاپنگ کرنی ہے, یہاں نہیں فیصل آباد میں, خود جاؤں گی اپنی پسند کے لاؤں گی اور پھر اپنی پسند کے ٹیلر کو جا کے فزیکلی ناپ دے کے اپنی مرضی کی فٹنس کے مطابق سلواؤں گی. کتاب و سنت کا دائی بیت باپ کا الحکمہ. خامد کا بیڑا تو غرق ہو گیا, اس کا بجٹ تو سارا تباہ ہو گیا, لیکن جب یہ پہن کے بازار میں آئی آسمان سے تیرا رب کہتا ہے کاسیات عاریات, یہ 25,000 کا سوٹ پہننے والی بے حیا ننگی جا رہی, لباس پہنتی, عاریات ننگی ہوتی, مائلات ممیلات, ایسی فٹنس, ایسی فٹن, ایسی شاندار, وہ اس کی سلائی کا سٹائل, اتنے بڑے بڑے برانڈڈ سوٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ میں بازار میں نکلوں اور لوگ دیکھیں فلاں کی بیٹی ٹاپ پہ ہے. اس پورے فیسٹیول میں, پوری تقریب میں اس جیسا لباس کسی کا نہیں تھا, اس جیسی تیاری کسی کی نہیں. مائلات ممیلات, آگے بڑھ بڑھ کے لوگوں سے تعارف کرتی ہے, اپنا تعارف کرواتی ہے, چاہتی ہے لوگ مجھے دیکھیں, لوگ میرے حسن کی قصیدہ خوانی کریں. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ, سروں پہ ہیئر سٹائل ایسے ہوتے ہیں جیسے اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں, یوں اپنے جوڑے بنا کے نکلتی ہیں, اپنے آپ کو نمایاں کر کے پھرتی ہیں. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخلن الجنہ, یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. کلمہ پڑھتی ہے, کبھی کبھار نماز بھی پڑھتی ہے, عید کے اجتماع میں سب سے پہلے آتی ہے, سب سے آخر میں جاتی ہے. مقصد تب بھی اللہ کی بندگی نہیں ہوتا, جلدی جاؤں گی لوگ دیکھیں گے, عورتیں دیکھیں گی, اس جیسا لباس تو کسی کا ہے نہیں. اللہ اکبر. آگے اس کی تفصیلات معاشرے میں جو کچھ ہے سب جانتے. لا يدخلن الجنہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جنت میں نہیں جائے گی. ولا یجدن ریحھا, جنت میں داخلہ تو دور رہا, یہ جنت کی خوشبو سے محروم کر دی جائیں گی. حالانکہ جنت کی خوشبو تو سالوں کی مسافت میں محسوس ہوتی. اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عورت سونا ہے میرے بھائیوں, اپنی بیٹیوں کو, اپنی گھر والیوں کو, اپنی عورتوں کو مٹی بنا کے بازاروں میں مت پھینکو, انہیں سونا بنا کے شو روم میں بند کر کے رکھو, اور اس کے باہر گن بردار گارڈ کی طرح پہرے دار بن کے رہو. جو ان کا کردار ہے وہ چار دیواری کے اندر ہے, اگر چار دیواری کے باہر ہے تو اس کے لیے شریعت نے حدود مقرر کی ہے. انہیں جن سے بازار مت بناؤ. اور میں اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں آزادیوں کے نام پہ ذلتوں کے راستے اختیار نہ کرو کہ دنیا میں بھی رسوائی ہو اور آخرت میں بھی رسوائی ہو. وآخر دعوانا